अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 जून 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आप हमारे दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज सुबह सवेरे भारत की दरिंदगी और शफाकियत जारी रही और जाली ऑपरेशन के अंदर 2 कश्मीरी नौजवानों को सोपोर के इलाके के अंदर शहीद कर दिया गया है। इतलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों को, PhD स्कॉलर्स को घरों से अगवा करके जाली ऑपरेशन के अंदर, जाली इनकाउंटर के अंदर शहीद किया जा रहा है। अब तक की इतलात ये हैं कि गुज़श्ता 24 से 25 दिनों के अंदर 55 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है और इसके साथ साथ तकरीबन 1000 के लगभग कह सकते हैं कि कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर 2, 3, 4 कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। गुज़श्ता 11 महीनों में सबसे ज़्यादा खूनी महीना साबित हो रहा है। उम्मत मुस्लिमा ख्वाब गफलत में है, मुसलमान सोए हुए हैं। इसलिए नाज़रीन किराम, कश्मीर की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि फ़ैसला कुन मार्ग का ग़ज़वा हिंद शुरू किया जाए और इसके लिए न सिर्फ कश्मीर की आवाम को बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन लद्दाख में जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, हर 15 मिनट के अंदर एक भारतीय जंगी जहाज फौजी एयरबेस पर लद्दाख के अंदर उड़ान भर रहा है, पेट्रोलिंग के लिए आ रहा है और जा रहा है। मुसलसल जंगी मशकें जारी हैं और भारत के और चीन के मिलिट्री के जो साबिक लोग हैं, तज्ज़ियाकार लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले ऐसी कभी भी जंगी मशकें इस सरहद पर कभी नहीं देखी गई हैं, जो इस बात की अलामत है कि एक बड़ी तबाही होने जा रही है। साथ साथ नाज़रीन किराम, भारत की रॉ के जो साबिक चीफ रहे हैं उन्होंने भी दावा किया है कि चीन का जो प्लान है वो ख़तरनाक है। इस मर्तबा चीन माजी के सारे बदले चुकाना चाहता है, इसलिए भारत को खबरदार रहना चाहिए। नाज़रीन किराम, इतलात ये हैं कि चीन ने भारत की पेट्रोलिंग बंद कर रखी है। DO बेस सेक्टर है जहां पर यह पेट्रोलिंग बंद की गई है। भारतीय फौजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि चीनी फौजियों ने एक मर्तबा फिर भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई है और मिलिट्री लेवल पर मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। गुज़श्ता रोज भी भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस के अंदर रूसी मदद से मुलाकात की कोशिश की थी चीनी हम मनसब के साथ, लेकिन वो मुलाकात भी रिजेक्ट कर दी गई थी। और अब नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि भारतीय फौजें मुसलसल परेशानी में हैं। अगरचे मजीद कमक भी वहां पहुंचाई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चाइना इस मर्तबा भारत के साथ खतरनाक जंग का इरादा रखता है। इतला सामने आ रही हैं कि भारत की जो मोदी सरकार की जमात है BJP, उसके तर्जुमान ने दावा किया है कि PLA यानी जो चाइना की फ़ौज है ये दरअसल चीनी फ़ौज नहीं है जो भारत के ख़िलाफ़ लड़ रही है, बल्कि ये चीन के अंदर लश्कर तैयबा का एक विंग है जो दरअसल भारत दुश्मनी में इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि अब वो भारतीय फ़ौजियों को भी मार रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर रात गए तालिबान के मुख्तलिफ सूबों, सुबह बादगेस के अंदर, हिलमंद के अंदर, कुनड़ के अंदर, गजनी के अंदर और इसी तरह से बादगेस और फरा वगैरह के अंदर ऑपरेशंस के अंदर 22 से 23 एहलकारों को तालिबान ने मार डालने का दावा किया है। तालिबान की वेबसाइट इमारत इस्लामिया पर देखा जा सकता है कि उन्होंने कहा है कि काफ़ी टैंक भी कब्जे में लिए गए हैं, भारी चौकियां भी, भारी साजो सामान भी कब्जे में लिया गया है और चौकियां भी तबाह की गई हैं। इसके अलावा इतलात हैं कि रात गए तालिबान के सामने हथियार डालने वालों की तादाद 15 से ज़ायद रही है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि 79 शहरी आबादी को काबुल इंतजामिया टारगेट बना रही है, जिसमें 3 के करीब बच्चे शहीद हो गए हैं और घरों को नुकसान पहुंचा है और कई लोग जख्मी हुए हैं और तालिबान ने इन हमलों की मजम्मत की है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, इतलात सामने आ रही हैं कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के लिए काबुल इंतजामिया की जानिब से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। यही वजह है तालिबान के ऑपरेशन और हमले मजीद बढ़ने का इम्कान सामने आ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये यमन से है। नाज़रीन किराम, यमन की तकसीम रुकवाने के लिए सऊदी अरब पर प्रेशर बढ़ गया है और हूसी बागियों
باغیوں کے خلاف ہے جو یمن کی منتخب حکومت اور سعودی اتحاد لڑائی کر رہے تھے، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اسے دور کرنے کے لیے سعودی عرب نے اپنا وفد یمن کے علیحدگی پسندوں کے پاس بھیجا اور انہیں سمجھایا کہ یمن کی منتخب حکومت عبدالرب ہادی منصور کے ساتھ علیحدگی پسند مذاکرات کریں تاکہ یمن کی تقسیم رک سکے اور متحدہ اور مشترکہ طور پر حوثی باغیوں کے خلاف فوکس کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ریاض کے اندر ایک بڑی مذاکراتی کانفرنس کا بھی امکان بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 5 سالہ جنگ کے اندر یمن میں لاکھوں یمنی بے روزگار ہوئے ہیں اور لاکھوں یمنی شہید ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کہ کسی کو بھی واضح اکثریت، واضح جیت نہیں مل سکی۔ حوثی باغیوں کو ایران سپورٹ کرتا ہے، یہ کہنا ہے سعودی اتحاد کا، جبکہ مسلسل سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کی طرف سے میزائل اور ڈرون حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی غاصب درندہ صہیونی حکومت وہ فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ انضمام کا منصوبہ ہے، 4.5 لاکھ سے زائد یہودی بستیوں کو اسرائیل میں ضم کیا جانا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ نے گرین سگنل دے دیا ہے، لیکن ڈپلومیٹک بیان دیا ہے جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مائک پومپیو، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ وہ انضمام کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن بیک ڈور رابطوں میں اسرائیل کو گرین سگنل امریکہ کی جانب سے مل گیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بھی اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر انضمام کیا گیا تو یہ دراصل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی، اس سے اسرائیل کو باز رہنا چاہیے۔ گزشتہ روز بھی یورپی پارلیمانی اراکین نے بھی خط لکھا تھا جس میں اسرائیل کو خبردار کیا تھا، لیکن ناظرین کرام آپ جانتے ہیں دنیا بھر کی کفریہ طاقتیں متحد ہیں اسرائیل کی حمایت میں، اور فلسطینیوں کی مسجد اقصیٰ کو گرا کر ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا پلان ہے جسے اسرائیل شروع کر رہا ہے، جبکہ فلسطینی جو مسلمان ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن جنگ اور جہاد کا اعلان بھی کیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ فرانس اور ترکی کے مابین جاری تنازع کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، فرانس کو وارننگ دی ہے ترکی کے وزیر خارجہ نے اور کہا ہے کہ لیبیا کے اندر خونی اور خطرناک کھیل کھیلنے سے فرانس باز رہے، ورنہ ترکی اور فرانس کے مابین لیبیا کے اندر جنگ شروع ہو جائے گی۔ یورپ ترکی کی بڑھتی ہوئی پیش قدمیوں سے پریشان ہے، اسرائیل کی طرف پیش قدمی ہے۔ بحیرہ روم اور بحیرہ متوسط میں ترکی اپنے جہازوں کو بھیج کر وہاں پر ڈرلنگ کر رہا ہے، پیٹرول اور گیس تلاش کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ لیبیا کے اندر ہے جو کسی زمانے میں فرانس کے استعمار کے ماتحت ہوا کرتا تھا، تیونس، لیبیا، الجزائر، یہ سارے کے سارے فرانس کی ماتحتی سے نکل کر ترکی کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ترکی کے خلاف اب فرانس بھی لابنگ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کے اندر باغی ہفتر کو سپورٹ کرنے کے لیے عربوں نے مشترکہ پلان بنایا ہے، اور ترکی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے عربوں نے ایران کی طرح ترکی کو بھی اپنا دشمن ڈکلیئر کر کے لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردگان کی جو صدر بننے کی مدت ہے اس کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس میں ترک میڈیا پر خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ ان 2 سالوں میں ترک صدر نے وہ اہداف حاصل کیے ہیں جو گزشتہ 16 سالوں میں حاصل نہیں کیے گئے تھے، اور 2023 سے پہلے ترکی اپنے ویژن میں کامیاب ہو جائے گا۔ بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ عراقی پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس میں دنیا بھر سے اور اندرون ملک کے جو مالی ادارے ہیں ان سے 18 ارب ڈالر کا قرضہ حاصل کیا جائے گا، اور یہ قرضہ اس لیے لینے کی منظوری دی گئی ہے تاکہ جو عراق کی معاشی صورتحال ہے اس سے نمٹا جا سکے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں جب سے صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے اس کے بعد سے پراکسی وار اور خانہ جنگی چل رہی ہے، داعش کو کھڑا کیا گیا، ایران کے جنگجوؤں نے عراق پر قبضہ کیا، اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ عراق کے اندر ایران نواز ہی حکومت ہے۔ تو ایسے میں بہت سے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ جو 18 ارب لیے جا رہے ہیں یہ عراق کی عوام پر عراق کے لیے خرچ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ جو خانہ جنگی ہے الحشد الشعبی اور دیگر جنگجو ہیں ان کی فنڈنگ کے لیے اور ایران کے طرف ترسیل کرنے کے لیے ڈالر لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی عالمی ادارے خبریں دے چکے ہیں کہ عراق سے بھاری بھر جو ڈالرز ہیں وہ ایران بھیجے جاتے ہیں تاکہ ایران کی معاشی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے، اور جو پابندیاں ایران پر لگی ہوئی ہیں ان سے ایران کو مدد مل سکے۔ ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور ایران کے مابین جاری تنازع کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ نے ایران کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وینزویلا کو تیل بھیجا گیا تھا، ایران کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات بھیجی گئی تھیں۔ اس پر امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایران کے جو جہاز چلانے والے کیپٹن تھے ان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور ایران کو خبردار کیا گیا ہے کہ وینزویلا کے ساتھ تجارتی تعلقات نہ رکھے جائیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایران کے اندر خفیہ ٹھکانے دریافت ہوئے ہیں، خفیہ فیکٹریاں سامنے آئی ہیں
جہاں پر خطرناک قسم کے کیمیکل ہتھیاروں سے لیس خطرناک میزائل بنائے جا رہے ہیں۔ جو دنیا کی مشہور نیوز ایجنسی ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے اندر اب بھی ایسی خفیہ فیکٹریاں موجود ہیں جہاں پر نہ صرف جوہری ہتھیار، جوہری ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں بلکہ لانگ رینج کے میزائل بھی بنائے جا رہے ہیں جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چین کے مابین دنیا پر غلبے کے لیے جاری مسابقت کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چین نے امریکہ کے مشہور جی پی ایس سسٹم کے مقابلے میں نیا بیڈو سسٹم لانچ کیا ہے جسے 1990 میں شروع کیا گیا تھا اور اس کا آخری جو سیٹلائٹ ہے وہ بھی لانچ کر دیا گیا ہے۔ اب تک 55 کے قریب سیٹلائٹس لانچ کی گئی ہیں جو دراصل بیڈو سسٹم جو دنیا کے اندر جی پی ایس سسٹم کا مقابلہ کرے گا، اور نہ صرف اس سے دنیا کے اندر ڈرون ٹیکنالوجی، ٹینکوں کو چلانا، جہازوں کو چلانا، اور دنیا بھر کے اندر جس طرح سے ہم اپنے موبائلوں کے اندر لوکیشن کے لیے جو جی پی ایس سسٹم یوز کرتے ہیں، میپ یوز کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کا یہ بیڈو سسٹم ہے جو چین کی جانب سے بنایا گیا ہے، اور چین کی جانب سے دنیا کے 120 ممالک میں اس سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہی سسٹم استعمال ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیڈو سسٹم کے ذریعے سے جو جی پی ایس کی دنیا کے اندر بالا تری ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کے اندر جو غلبہ ہے وہ ختم ہوگا، اور اس سے چین دنیا کے اندر ایک سپر طاقت کے طور پر ابھرے گا، اور چین دنیا کے جہازوں کو اور دنیا کے میزائلوں کو اور دنیا کی جو گاڑیاں ہیں اور جتنا بھی جو ٹریفک یا ایئر ٹریفک یا دنیا کی زمینی ٹریفک کا کنٹرول ہے وہ گویا کہ چین کے ماتحت ہو جائے گا، چین کے انڈر میں چلا جائے گا، اور اس سے جو دنیا کے اندر نیا ورلڈ آرڈر چین کا آ رہا ہے اس کی واضح طور پر توثیق ہوتی ہے کہ دراصل چین اب دنیا پر واقعی سپر طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آ چکا ہے۔ لیتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ کورونا وائرس کی تباہ کاری کے حوالے سے ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ سال 2021 کے اندر دنیا کی اکانومی کو 12,000 ارب ڈالر سے زائد کا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا، اور دنیا کے تمام کی تمام جو جی ڈی پی ہے اس میں 5 کے قریب خسارہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کی ملازمتیں چھن گئی ہیں، اور غربت اور بے روزگاری دنیا کے اندر تاریخ میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے کرونا وائرس کی تباہ کاری کی وجہ سے۔ اس وقت بھی دنیا کے اندر 90 لاکھ سے زائد متاثرین سامنے آ چکے ہیں، اور کرونا وبا اب بھی پوری دنیا کے اندر جاری ہے، اس کی کوئی ویکسین بھی دریافت نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبر۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔